نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں آپ کے سامنے اس مسئلے کو عرض کروں گا کہ غسل دینے کے دوران اگر غسل دینے والے کو میت کا کوئی عیب نظر آئے جس کا لوگوں کے سامنے بیان کرنا مناسب نہ ہو، معاشرہ جس کو معیوب سمجھے، تو غسل دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ میت کے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ جب اللہ جل جلالہ کی ذات نے دنیا میں اس کے عیب کو زندہ رکھتے ہوئے نہیں ظاہر فرمایا، تو مرنے کے بعد غسل دینے والے کے ذمہ لازم ہے کہ وہ میت کے عیب کو لوگوں میں بیان نہ کرے۔ دوسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ۔ دنیا میں اگر ہم کسی کے عیب پر پردہ ڈالیں گے تو اللہ قیامت والے دن ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے۔ دنیا میں انبیاء کے بعد کون انسان ایسا ہے کہ جس کو دعویٰ ہو کہ میں سارے عیبوں سے پاک ہوں؟ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمزوری تو ہوگی، تو لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری کمزوریوں کو بیان نہ کریں، خوبیوں کو بیان کریں، تو ہم بھی پھر لوگوں کی کمزوریوں کو بیان نہ کریں، خوبیوں کو بیان کریں۔ تو لہٰذا اگر میت کے غسل دیتے وقت ہم میت کے جسم پر کوئی عیب دیکھیں تو اس کو ہم لوگوں میں قطعاً بیان نہ کریں۔ جب اللہ نے اس کو ظاہر نہیں کیا تو ہم بھی اس بات کو ظاہر نہ کریں۔ اس لیے ہم مسلمان کی پردہ پوشی کریں، اللہ قیامت والے دن ہماری پردہ پوشی فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آداب کی رعایت کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔